الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں، مدرجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عظمت پیغمبر پہ آج روشنی ڈالیے کہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی، رسول یا پیغمبر کی حیثیت کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ رب العالمین جس نے یہ کائنات بنائی، اس میں اس نے بے شمار مخلوق بنائی ہے اور یہی اس کائنات کا حسن ہے۔ آپ کو چپے چپے پہ طرح طرح کی عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے اور نظر نہ آنے والی بھی ہے۔ جتنی ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ مخلوق ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، جسے مشین دیکھتی ہے، جیسے جرمز ہیں، جراثیم بالکل ہیں۔ صحیح۔ پھر کچھ ایسی مخلوق ہے جسے مشین بھی نہیں دیکھتی، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، صحیح۔ جو مشین میں بھی نہیں آتی۔ اس ساری مخلوق میں اس نے بنیادی طور پر دو طرح کی مخلوق ہے جسے اس نے بے بس نہیں بنایا، باقی ساری مخلوق بے اختیار ہے، بے بس ہے۔ سورج، چاند، ستاروں سے لے کر ایک چھوٹے سے جرثومے تک اسے وہی کرنا ہے جو فطرت نے اس کے مزاج میں رکھ دیا، ٹھیک، بالکل اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ لیکن دو بنیادی مخلوق، جن اور انسان یا فرشتے۔ اب جنات میں آگے دو قسمیں بن گئیں۔ ابلیس نے جب انکار کیا سجدے سے کہ جنات میں سے ایک اور نسل شیاطین کی الگ ہو گئی، تو یہ چار قسم کی مخلوق ہو گئی: فرشتے، شیاطین، جن اور انسان۔ صحیح۔ یہ چار مخلوق ایسی ہے جسے ایک حد تک اختیار دیا گیا، بہت حد تک بے اختیار ہے، اپنی شکل بنانے میں، عقل بنانے میں، شعور بنانے میں، حصول رزق میں، قد کاٹ میں، پیدا ہونے، بیمار ہونے، مرنے میں، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں سے اختیار دیا۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جس کے ساتھ نفس نہیں لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ دنیاوی لذات سے انہیں کوئی تعلق نہیں، لہذا انہیں کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، ان کے مزاج میں دنیا کی کوئی بات ہے ہی نہیں، لہذا انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ پیچھے رہ گئے جن اور انسان۔ اب جن اور انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک دنیاوی نفس بھی ہے جو دنیاوی لذتوں سے مستفید ہوتا ہے، اور روح بھی ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اب یہ مخلوق کس طرح اللہ سے تعلق رکھے، اسے کیا پتا اللہ کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ ناراض ہے۔ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ مخلوق براہ راست اپنی طرف سے اس سے رابطہ نہیں کر سکتی، ممکن نہیں۔
اس کی شان اس سے بہت بلند ہے. صحیح. مخلوق جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو، وہ براہ راست نہ اللہ کی بات سن سکتی ہے، نہ دیدار باری کر سکتی ہے، نہ جمال باری دیکھ سکتی ہے. تو پھر وہ اللہ کی پسند ناپسند کو کیسے جانے؟ بالکل ٹھیک. اس کے لیے رب کریم نے جنات میں نبوت نہیں ہے، جنوں کو بھی انسانوں کے تابع بنایا. انسانوں میں پہلا انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک مختلف اوقات، مختلف اقوام، مختلف ضرورتوں پہ مخصوص انسان تخلیق فرمائے. نبی پیدا ہو کر کسی کمال سے نبی نہیں بنتا، تخلیقی طور پر وہ نبوت لے کر پیدا. صحیح. بالکل ٹھیک. یہ اس کی عطا ہے. عطا ہے. بالکل. اچھا، نبوت اس قوت کو کہتے ہیں جو اللہ کریم سے رابطہ کر لیتی ہے، جو اللہ کی بات بذریعہ وحی سن لیتی ہے، جو مرضیات باری کو جان لیتی ہے، جو پوچھ لیتی ہے کہ اللہ یہ کام کیسے کرنا ہے، جسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اب وہ نبوت جو ہے وہ جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی انتہائی ضرورت بن گئی کہ اس کے بغیر تعلق باللہ کا کوئی تصور ہی نہیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. نبوت کے بغیر آپ روزی کھا سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، اولاد پیدا کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، لیکن عظمت انسانیت بغیر نبوت آپ حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اب جتنی جو چیز قیمتی ہوگی اس کے حصول کا ذریعہ اتنا قیمتی ہوگا. بالکل ٹھیک. نبوت تعلق باللہ کے حصول کا ذریعہ ہے. آپ کے پاس صرف نور نبوت ہے پوری انسانیت کے پاس کہ وہ جان سکے کہ اللہ کریم انسان کو کس روپ میں پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم انسان سے کیا تو، کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کن تو کنزا مخفی. میری بے شمار مخلوق تھی لیکن مخلوق حکم کے تابع تھی، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ میری ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا. میں ایک خفیہ خزانے کی طرح. فأحببت ان اعرف، پھر مجھے یہ بات بھری لگی کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہو. یہ مخلوق تو مجبور ہے، میرا حکم مان رہی ہے، سرتابی کر نہیں سکتی. کوئی ایسی مخلوق ہو جسے میں اختیار دوں، پھر وہ میرے جمال جہاں آرا سے واقف ہو اور وہ منتخب کرے کہ مجھے اس کے تابع رہنا ہے، مجھے اس پہ فدا ہونا ہے، مجھے اس پہ جان نثار کرنی ہے، میرا محبوب حقیقی یہ ہے، مجھے اس کی پسند و ناپسند کا خیال کرنا ہے. بالکل صحیح. فخلقت الخلق، تو میں نے انسانوں کو، مخلوق کو پیدا کر دیا. اب عظمت انسانیت یہ ہے کہ ساری کائنات کو دیکھ کر وہ خالق کائنات کو جانے، اس سے تعلق پیدا کرے اور اس طرح جیے کہ گویا اس کے پروگرام اللہ نے ترتیب دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ عظمت انسانیت دیکھیں اللہ کہ کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جانا کہاں ہے، ملنا کس سے ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیا کرنی ہے، سارا پروگرام اللہ کریم ترتیب دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ ایسا کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ پروگرام جاننے کا واحد ذریعہ نبوت. بالکل ٹھیک. بالکل. چونکہ عظمت انسانیت اسی پروگرام میں ہے، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ نبوت ہے، تو نبی کی عظمت کتنی ہوگی، سبحان اللہ، کتنی اہمیت بڑھ جائے گی. جب تک بندہ اس اہمیت، اس عظمت سے آشنا نہیں ہوگا. ہم رواجن سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ہم درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ہم پیسہ جمع کرتے ہیں،
نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کھیل کود نہیں چھوٹتا، بارش بعد میں ہوتی ہے، ہم مری پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، برف بعد میں گرتی ہے، وہ نہیں چھوٹتا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں عظمت نبوت کا احساس نہیں ہے، ادراک نہیں۔ بالکل صحیح۔ سنا ہے نبی ہیں، چلو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، لیکن نبی کی عظمت کیا ہے؟ نبی نے پروگرام اللہ کیا حافظ۔ دیا، وہ پروگرام کہاں سے لے کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں کہ ہم وہ جان سکیں۔ بے شک بے شک۔ تو جب تک اس عظمت کا ادراک نہیں ہوگا آپ اطاعت نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ رواجی تعلق بھی ہوگا، ہوتا رہے۔ ایک سرکاری افسر ہے، حکمران ہے، ضلع کا ڈی سی ہی دیکھ لیں، ایک شریف آدمی ہے، آپ کو ملتا ہے، اچھا لباس ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، ملتا ہے، پر آپ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، دوستی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ میرے ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے تو پھر حالات بدل نہیں جائیں۔ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی۔ پھر آپ جو اس کی عزت کریں گے یا جس طرح بات وہ سنیں گے، جان کر کریں گے، وہ رویہ اور بالکل ہوگا۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح تو بات۔ ہم نبی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا رسول ہے، کلمہ پڑھ لو، درود پڑھ لو۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ نہیں میرا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات۔ یہ رگے جاں سے زیادہ عزیز ہے، رگے جاں کٹ جائے تو زندگی گئی، بالکل صحیح۔ نبی سے تعلق میں خلل آئے تو انسانیت انسانیت گئی، بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات۔ انسانیت گئی تو زندہ رہا بھی تو ایک حیوان ہے، چوپایا ہے۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہے، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مر گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو عظمت نبوت ہی کا ادراک ہو تو اطاعت نبوت ہوتی ہے جو اطاعت الہی الہی ہے، اور بالکل صحیح بات۔ یہ عظمت انسانیت ہے، یہ حاصل ہی تب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی سبب اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ تک نہیں، پہنچنے کا کوئی سوائے پیغمبر، کوئی اور ذریعہ ہے ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال اس پروگرام کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021۔ اسی طرح سے آپ almushrad.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میر تجمل ہے کشمیر سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کے بیانات انتہائی توجہ سے سنتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹی وی یا موسیقی کی آواز کانوں میں پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر ماں باپ بد دعا دیں تو ان کی موجودگی میں اس بد دعا کا کوئی علاج ہے؟ اور تیسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی آواز سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ٹی وی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، کوئی بھی آواز اچھی ہو یا بری ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. دوسری بات ان کی یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا دو طرح کی ہے. ایک تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم ذرا سی بات پر رسماً بھی بد دعائیں دیتے رہتے ہیں اور وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ماں باپ کی بھی عادت ہوتی ہے، بچوں کو جھڑکنے کی بجائے ایک چھوٹی سی بد دعا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ان کی مراد نہیں ہوتی. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا کا علاج یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، انہیں راضی کریں، انہیں خوش کریں، ان سے دعا لیں. وہ بد دعا کا علاج ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مرنے سے ڈرنا دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ موت سے ڈرنا کہ موت آئے نہیں، یہ تو فضول ہے، موت نے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو چیز اٹل ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت بات ہے. بہت تو خوبصورت. موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تیاری کرو. ایک ڈر ہوتا ہے اس معنی میں کہ جب ہم کام کرتے ہیں، عقیدہ ہمارا اور کردار اگر غلط ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ مرنا بھی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ڈر موت کا نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں موت کا ڈر، لیکن موت کی وجہ سے کردار سے ہم ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اصلاح ہو جائے. بالکل ٹھیک. آپ کے کردار کی اصلاح ہو جائے، عقائد درست ہوں تو مرنا تو ہے. تو موت سے بھاگا نہیں جا سکتا. جس سے بھاگا نہ جا سکتا اس کی تیاری کرنا چاہیے. بالکل صحیح. لہذا موت کا ڈر عرفاً کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور مومن جو ہے، ایمان ہے جس میں، اسے تو ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے. ہر ایک لمحہ اس کا ایسے گزرنا چاہیے. یہ کائنات بھی اس مالک کی ہے، وہ بھی اس کی ہے. بے شک. جب تک اس نے یہاں مہلت دی، یہاں بیٹھے، وہاں لے جا کر وہاں چلے جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مالک تو وہی ہے. بے شک. بے شک. مومن کا عالم تو یہ ہے کہ ایک مالک ہے اس نے اس مکان پہ ڈیوٹی لگا دی جہاں گزارا کا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ حویلی چھوڑ دو، اس حویلی میں جاؤ. سبحان اللہ. چلے جائیں گے، وہاں غلامی کرتے رہیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کافر کے لیے خطرناک ہے کہ وہ یہاں بغاوت کر رہا ہے، اسے وہاں جیل جانا ہوگا. یہاں سے ٹرانسفر ہوگی تو کسی دوسری حویلی یا مالک کے دوسرے ملک میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اس نافرمانی اسے جیل جاؤ تو ڈرنا تو اسے چاہیے. بے شک. بے شک. تو ہمارا تو ایک تبادلہ ہے. اگر ہم نے یہاں حسن کارکردگی دکھایا تو ممکن ہے وہاں ترقی ہو جائے. اور یہاں ہم ایک بیلدار ہیں، ہمارا ڈپٹی کمشنر لگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک، کوئی شک نہیں اس میں. اور یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے یہ آپ کو ڈر سے دور لے جاتا ہے. دور آپ تیار رہیں، اپنا احتساب ہر لمحے کرتے رہیں کہ میں نے پیچھے کچھ غلط تو نہیں کیا. اگر کیا فوراً سدھار لیں. توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، آئندہ اصلاح کریں اور خود کو اللہ کا بندہ ثابت کریں. وہ یہاں رکھے یا وہاں رکھے، کیا فرق پڑتا؟ بالکل. یہ تو بلکہ یہ تو ڈر ڈور سارا بالکل ختم ہو گیا نا جی. جب صرف شفٹنگ ہے، انتقال ہے نا جی، یہاں سے وہاں شفٹنگ ہے. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے. روحانی علم کے حصول کے لیے میں ذاتی طور پر خیال کرتا ہوں کہ راضی بر رضا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میں اپنے لیے دعا بہت کم مانگتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. کیا میرا یہ طرز عمل درست ہے؟ نہیں، غلط. پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانی علم لوگوں نے جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آئے اسے روحانی علم کہہ لیں. کسی کو جن پکڑ لے کہتے ہیں روحانی تکلیف ہے. یہ سارے خرافات ہیں. روحانی علم باقاعدہ ایک علم ہے اور ہر علم کی روح ہے. باقاعدہ اس کے مکاتب فکر ہیں، مدارس ہیں،
سیکھنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے. سنی سنائی سے نام لے دینے سے روحانی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح، ایک بات. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، لیکن اللہ کریم ہماری دعاؤں سے خوش ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہونا وہی ہے، ہماری دعائیں اس کے فیصلے نہیں بدل سکتی. لیکن میرے بھائی، دعا کا اصل کیا ہے؟ سبحان اللہ. گفتگو اللہ رب العزت سے. اصل اللہ حاصل اکبر. دعا کا یہ ہے کہ آپ براہ راست اللہ کریم سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی بات سن رہا ہے، سبحان اللہ. اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے بات کریں. ہم اس وسیع قائم چیزیں ریلیٹڈ ہیں. میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں سفارش کروانے، جی فلاں بچے کا تبادلہ ہو گیا، فلاں جگہ سے کرا دو. تو میں یار تبادلے کی سفارش نہ کرایا کرو، ایک بچے کا تبادلہ نہیں ہے. ایک بچہ پنڈی سے کراچی گیا، کراچی والا وہاں سے حیدرآباد گیا، حیدرآباد والا وہاں سے لاہور گیا، لاہور والا وہاں سے کوہاٹ گیا، کوہاٹ والا بنوں گیا. یہ تو کچھ 30 35 40 بندے ٹرانسفر ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اب اسے ریورس کریں تو 40 بندے ریورس کریں صحیح بات ہے. تو مشکل ہو جاتا ہے. یہ نہ کرایا کرو. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں تو اس کائنات بسیط کا ایک نظام ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ایک جگہ میں ہوں، میرے ہونے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے اثرات کائنات بسیط پر جاتے ہیں. صحیح. تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. ہمارے مشورے سے کام نہیں چلے گا، وہ خود جانتا ہے. لیکن وہ اس بات پہ راضی ہے کہ مجھ سے مانگا جائے. بالکل ٹھیک. بالکل آپ ٹھیک. کی ساری نماز، سارا روزہ، ساری اطاعت کیا ہے؟ اپنا احتیاج ظاہر کرنا اور اس کی عظمت کا اقرار. اللہ اکبر. تو بے دعا شک مانگنی چاہیے اور ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. بالکل اپنی ثوابدید کے مطابق بہتر مانگنی چاہیے. پھر کرتا وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جو بہتر ہوتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن صحیح. دعا مانگنا بجائے خود عبادت ہے اور ہم وقت مانگنی چاہیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اگلا سوال عائشہ ظہیر ہے مانچسٹر سے. یہ کہتی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں پاکستان کے ایک معروف مولانا کہہ رہے تھے کہ دعا کا بہترین وقت عطیات کے آخر میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم سلام پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لائن کٹ گئی. وہ کہتی ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ سے رابطہ کیا صرف نماز تک محدود ہوتا ہے؟ بیٹا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے علماء میں اللہ پاک سب کو خوش رکھے، یہ کمی ہے کہ یہ علوم ظاہر پڑھتے ہیں، باطنی علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایک زمانہ تھا، آپ اگر آج سے پہلے 50-60 سال، زیادہ دور نہ جائیں، 50-60 سال پہلے کے علماء کی تاریخ پڑھیں تو ہر عالم کی یہ ملتی ہے کہ فلاں مدرسے یا فلاں بہت بڑے عالم سے فارغ و تحصیل ہو کر فلاں بزرگ کی خدمت میں چلے گئے، 2 سال وہاں رہے. بالکل ٹھیک. وہاں سے خلافت حاصل کی یا وہاں سے فارغ ہو کر آئے. یہ طریقہ تھا کہ علوم ظاہری مکمل کر کے علوم باطنی کے لیے اہل اللہ کے پاس چلے جاتے تھے، ہر عالم کی سمانے میں ملے. صحیح. اب یہ طریقہ متروک ہو چکا ہے. اب مولوی پورا علم بھی نہیں پڑھتے، جسے تقریر کرنا آ جائے وہ بھاگ جاتا ہے کہ باجی میں عالم ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. یہ عالم ایسے ہیں جو یہ کر رہے ہیں بندے کا تعلق اللہ سے ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت دعا کر سکتا ہے. نماز کی ایک اپنی کیفیت ہے. ظاہر ہے جو نماز میں جب سلام پھیریں گے تو وہ کیفیت تو ختم ہو گئی، وہ اپنی ایک کیفیت ہے. لیکن اللہ سے تعلق تو ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بھی دعا کریں. بالکل ٹھیک بات. بالکل صحیح بات. یعنی تعلق میں بھی کیفیات ہیں نا. نماز ایک کیفیت ہے کہ آپ کائنات کی ہر چیز سے کٹ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. سلام پھیرتے ہیں تو وہ نماز کی کیفیت چلی گئی، لیکن نماز سے حاصل کیا ہے؟ سبحان اللہ. کہ تعلق باللہ نماز کے بغیر بھی قائم رہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال اس پروگرام کے ذریعے
भेजना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021। इसी तरह से आप almurshed.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहां पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें, वहां पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए, और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवाल आते हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हजरत जी के, और हजरत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद है वो भी आप इस प्रोग्राम के जरिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिए। प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हजरत जी अगला सवाल शामिल करते हैं, सैयद कैसर जावेद हैं लाहौर से। ये कहते हैं कि दुनिया में अगर हमारे दिल में किसी के लिए पसंदीदगी, उल्फत या सच्ची मोहब्बत के जज्बात हों तो क्या उस शख्स को मरने के बाद बरज़ुख में या यौम हश्र में हमारी सच्ची मोहब्बत का पता चल जाएगा कि फलां शख्स दुनिया में मेरे लिए ये जज्बात रखता था? जी बिल्कुल, मरने के बाद तो लिफाफा खुल जाएगा। ठीक है। दुनिया में चीजें एक लिफाफे में है, हर एक बंदे का लिफाफा बंद है, वो खुद भी नहीं जानता मैंने क्या किया, उसे याद ही नहीं रहा। मरने के बाद तो वो चीजें मुनकशिफ हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, बल्कि मैदान हशर में तो हर अमल की एक सूरत सामने आ जाएगी। मोहब्बत की भी एक सूरत होगी, नफरत की भी एक सूरत होगी, नेकी की भी एक सूरत होगी, गुनाह की भी एक, चीजें मुतशक्कल हो जाएंगी, हर एक को हर शय का पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक। ममताज है पक्का चंग। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मतियों में किसकी शान सबसे आला है? पूरी उम्मत में सबसे आला है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही, सुभान अल्लाह। सादिया अजीज एबटाबाद से, जिक्र के दौरान क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातचीत कर सकते हैं, खसूसन अगर ऐसा करने से तवज्जो जिक्र में ज्यादा होती हो? मेरे बच्चे, उस करने से बात उस बात की तरफ तवज्जो चली जाती है, जिक्र की तरफ नहीं रहती। जब जिक्र खत्म करते हैं तो जो दुआ करनी हो जिक्र के खात्मे पे करते हैं। ठीक है। जिक्र में पूरी तवज्जो जिक्र की तरफ रखें। जब आप जिक्र में दुआ करना शुरू कर देंगे तो तवज्जो जिक्र से हटकर उस तरफ चली जाएगी। तो जिक्र किया इसलिए जाता है कि दुआ के लिए आदमी की तवज्जो मजबूत से मजबूत तर हो जाए, तो जिक्र खत्म करके जो दुआ चाहें कर ले। बिल्कुल ठीक। मुबशर हुसैन है फैसलाबाद से, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, क्या ये हदीस मुबारका है? मुझे हवाला नहीं मिल सका, बराह करम रहनुमाई फरमा दीजिए। जी ये हदीस पाक है, उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन है। चीन से मुराद ये है कि खा कितने भी दूर जाना पड़े। ये मिसाल के तौर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि हुसूल इल्म के लिए खा कितना भी सफ़र करना पड़े तो इल्म, यानी जितनी भी मुश्किलात के बावजूद इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। क्योंकि उस ज़माने में, अब यहाँ एक रियासत है अम्मान की या इसके साथ एक रियासत है, वहाँ बहुत बड़ी मंडी होती थी, अब उसके आसार खुदाई में निकले हैं। ठीक है। उसमें मगरब से भी लोग आते थे, हिंदुस्तान से भी जाते थे, चीन से भी काफिले तजारती जाते थे। सही। तो जितने बाहर से ममालिक उसमें आते थे उससे सबसे ज्यादा मुल्क जो ज्यादा दूर था वो चीन था। ठीक है। तो आपने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो खा उसके लिए चीन जाना पड़े। बिल्कुल ठीक। यानी बहुत दूर का सफर भी करना पड़े तो
تو علم حاصل کیا جائے. بالکل صحیح. سیدہ ہیں نظام پور سے. حضرت جی آپ نے فرمایا تھا کہ عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اور میرے شوہر کو میرے والد عمرے پر بھیج رہے ہیں، تو کیا ہم پر بھی حج لازم ہو جائے گا؟ یہ صورتحال دوسری ہے. آپ اپنے اخراجات سے نہیں جا رہے، دوسرا بندہ اخراجات پے کر رہا ہے تو اس کی صورت مختلف ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے خرچ پہ جائیں گے تو وسائل ثابت ہو جائیں گے نا مکہ مکرمہ آنے جانے کے. بالکل ٹھیک. اس سے حج فرض ہو جائے گی کہ اس کے پاس وسائل ہیں، وقت بھی ہے، تو حج فرض ہے. ٹھیک ہے. سیف اللہ خان راولپنڈی سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جائے پیدائش کیا خانہ کعبہ کے اندر والی سائڈ تھی؟ بچے جو ان کی سیرت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف اس وقت بت خانہ تھا اور مختلف لوگ ان بتوں کی زیارت یا پرستش یا اس کے لیے بیت اللہ کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو حاضریاں دیتے تھے. تو ان کی والدہ ماجدہ بھی وہاں بیت اللہ میں گئیں تو وہاں انہیں تکلیف ہو گئی اور حضرت علی کی پیدائش ہوئی. صحیح. تو اس میں کوئی تنازع کی بات نہیں ہے، قبل الاسلام کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. باتوں کا جو ہمیں درجہ بندی کرنی ہے وہ بعثت علی کے بات کرنی. بالکل صحیح. پہلے کسی سے اچھائی ہوئی یا کسی سے جرم ہوا اس کو آپ اس پہ نہیں لا سکتے، کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. بعثت علی کے بعد کی بات کریں. بالکل صحیح. بعثت علی کے بعد سب سے پہلے نور ایمان جنہیں نصیب ہوا خواتین میں حضور کی اہلیہ محترمہ پہلی زوجہ محترمہ تھیں اور مردوں میں پہلے مرد ابو بکر صدیق تھے اور بچوں میں پہلے بچے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ملک فیصل ہیں جاپان سے. یہ کہتے ہیں آپ کا پیغام انتہائی سبق آموز اور اصلاحی ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں میں جو لوگ روحانیت کی راہ پر ہوتے ہیں تو کیا ان کا انجام بالخیر ہوگا؟ نہیں بچے، غیر اسلام میں روحانیت نہیں ہوتی. وہ جو غیر مرئی نظر نہ آنے والے بعض کمالات ہیں جن میں شیطان کا اثر ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اسے وہ روحانیت کہتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں ایک مصیبت ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں اسے ہم روحانی کہہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایسی کمالات حاصل کرتے ہیں جو بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتے لیکن وہ شیطان سے متعلق ہوتے ہیں، شیطانی طاقتوں سے متعلق ہوتے ہیں. تو بغیر کیسے ہو؟ صحیح. بغیر نور ایمان کے خیر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ندیم انور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ رشتے انمول ہوتے ہیں جیسے ماں باپ، اولاد. ایک پل بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مگر جب یہ قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انہیں یہ رشتے یاد رہتے ہیں یا وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں؟ بچے ہر چیز یاد رہتی ہے، برزخ میں بھی یاد رہتی ہے. بالکل. تو قرآن کریم میں بھی اس واقعات یہ ملتے ہیں. سورہ یاسین میں ملتا ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم سے کہا کہ تم انبیاء کی بات کیوں نہیں مانتے ہو، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، سچے ہیں. تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بخش دیا. تو برزخ میں وہ قرآن کریم اس کی زبان سے کہتا ہے، اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا احسان. لوگ قومی یعلم، کاش میری قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ قتل ہو کر میں نے شہید ہو کر کیا درجہ پایا تو وہ مان لے. یعنی وہ بات پچھلی ساری دنیا کی اسے یاد ہے. بالکل ٹھیک. تو برزخ میں سب کچھ یاد ہوتا ہے، ترجیحات بدل جاتی. صحیح. باتیں سب یاد ہوتی ہیں. قیامت کو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے لیکن اگر باپ کی نجات ہوگی، بیٹا پکڑا گیا تو وہ شکر کرے گا میری جان چھوٹ گئی، اس کے پیچھے نہیں جائے گا. صحیح. مطلب وہ جو ایک جذبات ہیں یہ والے یہ ختم ہو جائیں گے. جانتے سب کچھ، یاد سب کچھ ہوگا، پہچانیں گے ایک دوسرے کو. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ایک بندے کی نجات ہوگی، اس کا خاندان بھی دیندار تھا، بیوی کی نجات ہو، بچوں کی نجات ہو، کوئی ماں باپ کی نجات ہوگی تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، بڑے خوش ہوں گے. صحیح. بالکل ٹھیک. تعلق کی نوعیت بدل جائے گی.
ٹھیک اللہ کے نافرمانوں سے فرما برداروں کو دلچسپی نہیں رہے گی، پہچان رہے ہوں گے، پہچان رہے حتیٰ کہ دوزخ میں جنتی پہچانیں گے۔ وہ ایک قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ یار وہ ایک میرا پڑوسی تھا تو ہر وقت مجھے تانے دیتا رہتا تھا، پتہ نہیں وہ کیا ہوا۔ تو ارشاد ہوگا کہ دیکھنا چاہتے ہو تو جھانکو، وہ دیکھو دوزخ میں سے، تو وہ دیکھے گا دوزخ کے درمیان پھر رہا ہوگا تو کہے گا اور تو مجھے ٹوکتا تھا، مذاق کرتا، اب سنا۔ وہ کہے گا چھوڑ یار وہ باتیں چھوڑ، افیدونا علینا من الماء، کچھ گھونٹ پانی کا ہی دے دے، یا جو فروٹ کھا رہے ہو کچھ تھوڑا سا رزق دے دے۔ وہ دوستیوں کو بھی جنت نظر آ رہی ہو، یار کوئی پانی کا گھونٹ، کوئی کھانا، کوئی چیز تھوڑی سی دے دے، چھوڑ ان باتوں کو۔ وہ کہے گا نہیں، ان اللہ حرمھا علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر منع کر دیا، میں نہیں دے سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو دوستیوں کو بھی اتنی قوت ہوگی کہ دوزخ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ پاک انہیں یہ سزا دے گا کہ انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے دامان نبوت تھاما ہو۔ سبحان اللہ، سبحان جنتی جنت سے کھڑے ہوئے لوگوں کو دوزخ میں پہچان بھی رہے ہوں گے، دیکھ دوزخ کو بھی رہے ہوں گے، شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے اللہ نے اس مصیبت سے بچا۔ صحیح، تو وہاں کے حالات وہاں کے حالات، صرف پرائرٹیز چینج ہوں گی لیکن یادداشت رہتی ہے۔ یادداشت رہے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا